بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ العلی العلیم وصدق رسولہ النبی الکریم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ حمد و صلات کے بعد اللہ قدوس کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے آج پھر ہمیں مسجد میں حاضر ہو کر جمعۃ المبارک کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی۔ سامعین مکرم، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان بر صغیر موجودہ ہندوستان کی ایک بڑی روحانی شخصیت میری مراد شیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کے مکتوبات طیبات سے مکتوب نمبر 98 کا درس، گویا کہ آج درس مکتوبات طیبات ہوگا۔ آپ نے اس مکتوب کے اندر نرمی اختیار کرنے کا اور سختی کو ترک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور اس کو بطور دلیل اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث طیبہ کو ذکر فرمایا۔ انہی کو ہم ذکر کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں رب قدوس نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ گویا کہ اپنے ظاہر پر اور اپنے باطن پر اسلام کی تعلیمات کو وارد کرو، لاگو کرو، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے پہلی حدیث مبارکہ جو لکھی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس کی راویہ ہیں، اور یہ حدیث مسلم شریف کے اندر 6601 نمبر پر موجود ہے۔ الفاظ ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف وما لا یعطی علی ما سواه۔ نبی مکرم علیہ السلام کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ ان اللہ رفیق، بے شک اللہ رفیق ہے، یحب الرفق، اور نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ یعنی ہمارے لہجے کے اندر، ہماری گفتگو کے اندر، ہمارے مزاج کے اندر اگر نرمی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے۔ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ۔ فرمایا اللہ کریم نرمی پر جس قدر عطا فرماتا ہے، اس قدر سختی پر یا کسی اور چیز پر عطا نہیں فرماتا۔ مطلب یہ نکلا کہ اگر بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے عطاؤں کا طلبگار ہے، اس کی رحمتوں کا طلبگار ہے، تو اس کو اپنے رویے کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ حضرت اقبال نے بھی کہا کہ نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو پاک دل و پاک باز، کہ مومن کا کردار ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی بات کرتا ہے تو نرم لہجے کے ساتھ بات کرتا ہے، اور جب رب کریم کی معرفت اور اس کے قرب کی جستجو کرتا ہے تو گرم دم جستجو، پھر سست نہیں پڑتا۔ ہمارے ہاں بعض اوقات الٹ معاملہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کی تلاش، اللہ کا عرفان، اللہ کی معرفت جب اس کی باری آئے تو ہم سستی کرتے ہیں، جب ہمارے ہاں گفتگو کا معاملہ ہے تو پھر ہم تلخی سے کام لے جاتے ہیں۔ اس کو چینج کرنے اور بدلنے کی ضرورت ہے۔ مومن کا کام ہے نرم لہجے میں گفتگو کرنا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے گرم رہنا، سرگرم عمل رہنا، کہ جلد از جلد اللہ کریم مجھے اپنی معرفت کا جام عطا فرما دے۔ پھر اقبال نے کہا رزم ہو یا بزم ہو، میدان جنگ ہو یا یاروں کی محفل ہو، پاک دل و پاک باز، مومن کا کردار پاک دل ہوتا ہے، پاک باز ہوتا ہے۔ اللہ کرے ہم سب ایسے ہی بن جائیں۔ اور آپ نے اس کے ضمن میں جو دوسری حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
نبی مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرا ذاتی یقین یہ ہے کہ جس نبی مکرم علیہ السلام کی پشت مبارک سے کھجور کا خشک تنا لگ جائے، اللہ اسے شعور بھی عطا کر دے، علم بھی عطا کر دے، پہچان بھی عطا کر دے، ہجر مصطفیٰ میں رونے کا شعور بھی عطا کر دے۔ تو جو عائشہ بنت صدیق ہوں، جو نکاح مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں آ جائیں، جو کبھی حجرہ میں، کبھی خلوت میں، کبھی جلوت میں، کبھی سفر میں، کبھی حضر میں نبی مکرم علیہ السلام کا دیدار پر انوار کرتے ہو، ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہو۔ تو مجھے سمجھ یہ آئی ہے کہ ہمیں یہ حدیث مبارکہ اپنی بیویاں جو ہیں، بمانا ہماری گھر کی جو اہلیہ ہے، ان کو بیان کرنی چاہیے۔ اگر یہ حدیث مبارکہ آج کی خاتون سمجھ گئی تو وہ ہمارے پنجاب کا یا کرۂ ارض کا جو المیہ ہے کہ ہمیشہ ساس اور بہو کی بگڑی رہتی ہے، کبھی ساس کا لہجہ گرم ہوتا ہے، کبھی بہو کا لہجہ گرم ہوتا ہے، مجھے نبی مکرم علیہ السلام کے اس فرمان میں یقین کامل ہے کہ اگر بیوی کے سامنے اس حدیث کو رکھ دیا جائے تو اس کو پتہ چلے گا کہ ایک مومنہ خاتون کا لب و لہجہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو فرمایا علیک بالرفق وإیاک والعنف والفحش ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ ولا ینزع من شیء الا شانہ۔ ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ نبی مکرم علیہ السلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ اپنے اوپر نرمی کو لازم کر، اپنے اوپر نرمی کو لازم کر لو، اور بے جا گفتگو کرنا، نامناسب گفتگو کرنا، اس سے ہمیشہ احتیاط کرو، ہمیشہ پرہیز کرو۔ اور فرمایا ان رفق لا یکون فی شیء الا زانہ، بے شک جس چیز میں نرمی آ جائے اللہ اسے زینت عطا فرما دیتا۔ اب محسوس کیا ہوگا معاشرے کے اندر کہ جو خاتون یا مرد نرم لہجے سے بات کرے، انسان کا دل کرتا ہے کہ یہ بولتا چلا جائے، میں اس کو سنتا چلا جاؤں۔ اور جب کسی کی آواز غیر مناسب اور بلند ہوتی ہے، اگرچہ اس کا مقصد برا نہ بھی ہو، تو بہت زیادہ بلند آواز سے گفتگو کرنے والا بندہ محفل کے اندر معیوب سمجھا جاتا ہے، وہ ہماری سماعت کو اور ہمارے دل پر اس کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ منفی مرتب ہوتے ہیں۔ تو فرمایا بے شک جو نرمی ہے یہ چیز کو زینت عطا کرتی ہے، آرائش عطا کرتی ہے، خوبصورتی عطا فرماتی ہے۔ ولا ينزع من شيء الا شانہ، ہاں جس چیز سے نرمی نکل جاتی ہے اللہ کریم اسے وہ عیبدار کر دیتا ہے، یعنی اسے عیبدار بنا دیتی ہے۔ آج بندہ مومن اگر اپنے اندر خوبصورتی اور اپنے کردار کو نکھارنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ اپنے لہجے میں نرمی پیدا کرے۔ اور نبی مکرم علیہ السلام نے ایک حدیث پاک جو مسلم شریف کے اندر 6598 نمبر پر موجود ہے، اس میں مختصر سے الفاظ کے اندر ایسا جامع پیغام عطا فرمایا کہ اگر آج اس پیغام کو سمجھا جائے تو یقین کیجئے معاشرے میں امن پیدا ہو سکتا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر نبی مکرم علیہ السلام کی حدیث پاک کے طفیل راحت نصیب ہو سکتی ہے۔ فرمایا میں یحرم رفقہ یحرم الخیر، جس بندے سے نرمی دور ہو گئی یا جو بندہ نرمی سے محروم ہو گیا وہ اس بات کو جان لے کہ وہ ہر قسم کی نیکی سے محروم ہے، کیونکہ نرم لہجہ، نرمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی پسندیدہ ہے کہ اگر نرمی پیدا ہوگی تو بہت ساری نیکیاں اس نرمی کے صدقے اللہ قبول فرما لے گا، اور اگر سختی پیدا ہو گئی، نرمی سے محروم ہو گئے تو بہت ساری نیکیوں سے ہمیں محروم کر دیا جائے گا۔ اور یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر 3759 نمبر پر موجود ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام نے اس حدیث پاک کے اندر اپنے امتی کو بڑی شان عطا فرمائی، بڑا مقام عطا فرمایا، اور اپنے ساتھ منسوب ہونے کا، اپنا مقرب بننے کا، اپنے قریب کرنے کا بڑا کمال کا نسخہ عطا فرمایا۔ اور یہ وہ نسخہ ہے جس پر یہ نہیں کہ امیر آدمی کی میرے لیے مشکل نہیں ہے، غریب کے لیے مشکل نہیں، یہ وہ ہر امتی کے لیے، اور اس کے لیے نہ سفر کی ضرورت ہے نہ مشقت کی ضرورت ہے، بس تھوڑا سا اپنا کردار تبدیل کرنے کی ضرورت۔ فرمایا ان من احبکم الیہ، بے شک میرے قریب تم سب میں سے محبوب ترین وہ ہے، پسندیدہ وہ ہے۔ اندازہ لگائیے جس مسلمان کو اللہ کے رسول علیہ السلام پسندیدہ فرمائے، اپنا پیارا فرمائے، اپنا محبوب فرمائے، اس کی عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام سے جس کو سند مل جائے کہ تم ہمارے پیارے ہو، تم ہماری بارگاہ کے پسندیدہ ہو، مجھے یقین ہے اس بات پر کہ جو بندہ مومن میرے کریم نبی کی بارگاہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے
وہی اللہ کی بارگاہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ تو فرمایا بے شک میرے قریب پسندیدہ شخص وہ ہے کون؟ احسنکم اخلاقا، جس کا اخلاق احسن ہو، جس سے اللہ حسن خلق عطا فرما دے۔ اور یہ اخلاق اور خلق ایک ایسی شان ہے جس کا ذکر اللہ کریم نے نبی مکرم علیہ السلام کے ساتھ منسوب فرما کر قرآن مجید میں ذکر فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک محبوب آپ خلق عظیم کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ یہ ایسا وصف ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر باقاعدہ شامل کر کے لوگوں کو بتایا، میرا محبوب میرا نبی اتنی اعلیٰ شان والا ہے کہ اگرچہ ہم نے اس کو بے شمار صفات حمیدہ سے ہم کنار فرمایا ہے، لیکن جب آپ کے خلق کی بات کرو گے تو اللہ نے آپ کے خلق کو عظیم فرما دیا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ سے اس چیز کا سوال کرنا کہ مولا مجھے نرمی عطا کر، ایسی نرمی عطا کر جس سے تو راضی ہو جائے، اور ایسی سختی سے مجھے بچا لے کہ جس سے تو ناراض ہو جائے۔ اور جس بندے کو اللہ یہ نرمی عطا کرے، نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں جو بالترتیب 5 نمبر پہ آ رہی ہے بلکہ شرح سنہ میں موجود ہے، فرمایا من اوتی حظہ من الرفق، اللہ تعالیٰ جس بندے کو نرمی کی لذت عطا کر دے، جس کو نرمی کا لطف عطا فرما دے، حظہ من الدنیا والآخرہ، وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں عطا فرما دی۔ بظاہر نرمی چھوٹی سی نعمت لگتی ہے، لیکن میرے کریم نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ مومن، نرمی اختیار کرنا چھوٹی بات نہیں۔ اگر رب نے تجھے یہ نرمی کی نعمت عطا فرمائی ہے تو اس بات پر یقین رکھ کہ تجھے دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ اور اگلی حدیث مبارکہ 6 نمبر پہ، یہ 2009 نمبر پر ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا الحیاء من الایمان، فرمایا حیا ایمان سے ہے۔ آج ان احادیث طیبہ کو میرے اور آپ کے لیے لازم ہے کہ اپنے اہل خانہ میں، اپنی خواتین کے اندر، بیٹیوں اور بیٹوں کے اندر بیان کریں کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے، مسلمان کسے کہا جاتا ہے۔ آج بے پردگی عام ہے، فحاشی عام ہے، عریانی عام ہے، کوئی نوجوان نسل کو بتانے والا نہیں کہ صراط مستقیم کسے کہا جاتا ہے۔ اسلام کے اندر با پردہ خاتون پر ملائکہ کو رشک کتنا آتا ہے۔ تو فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے، والایمان فی الجنہ، ہاں ایمان جو ہے وہ جنت میں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں اہل ایمان جو ہے، جو حیا والے کامل ایمان والے لوگ ہوں گے، اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اور جنت ابھی تو دیکھی نہیں ہے نا، دیکھا تو رب کو بھی نہیں ہے، لیکن جب سینے میں ایمان کا نور آ جائے تو اس کا نام لینے سے جو اللہ سکون قلب عطا فرماتا ہے، وہ ساری زندگی بھی کافر کسی کا نام جپتا رہے وہ دولت سے میسر نہیں آ سکتی۔ وہ سکون کی دولت، وہ اطمینان کی دولت اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرماتا ہے تو فقط بندہ مومن کو عطا فرماتا ہے۔ اور یہاں بات ختم نہیں، فرمایا والبذاء من الجفاء، فحش کلامی کرنا، بیہودہ۔ آج کل آپ چاہیے گلیوں کے اندر، کونوں کے اندر آپ کو اکثر 2 4 5 10 افراد ملیں گے، اور وہ لوگ کوئی عام نہیں ہوں گے جو گھیوں سے آئے ہوئے، بلکہ سوٹڈ بوڑھی فیملیز، پڑھے لکھے گھرانوں سے آئے ہوں گے، لیکن وہ کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی چرس پی رہا ہے، کوئی بوتل پی رہا ہے، اور وہ آپس میں ان کی گفتگو آپ سنیں تو آپ کو شرم آئے گی کہ یار ان کو کیا ہوا۔ اچھے گھرانوں کے لوگ اپنے سینے سے ایمان کا نور ہونے کے باوجود اخلاق کی دولت کو نکال چکے ہیں۔ نہ ماں کے آداب رہے، نہ باپ کے رہے، نہ استاد کے رہے، نہ بڑوں کا ادب رہا، نہ چھوٹوں سے شفقت رہی۔ آخر ہم جا کدھر رہے ہیں، یہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان، خوش نصیب ہے وہ مسلمان جس کو اللہ کریم نے اس نعمت عظمیٰ سے مالا مال فرمایا کہ سینے میں ایمان کا نور بھی موجود ہو، حیا بھی موجود ہو، اور اس کے اندر نرمی بھی موجود ہو۔ فرمایا البذاء من الجفاء، فحش کلامی ہو، بیہودہ گوئی ہو، یہ گناہ ہے، یہ بدی ہے۔ والجفاء فی النار، فرمایا اہل ایمان جنت میں جائیں گے اور اہل جفا دوزخ میں جائیں گے۔ آج ہمارے ہاں جفا کا معاملہ عام ہے، پڑوسی ہو، رشتہ دار ہو، قطع تعلق ہی کرنا جو اسلام میں جائز ہی نہیں ہے۔ آپ کسی جگہ اکٹھے ہوں نا کسی اجتماع میں خوشی غمی کے، آپ محسوس کریں گے 4 لوگوں کے چہرے ادھر کو ہوں گے، 5 لوگوں کے چہرے ادھر کو ہوں گے۔ وجہ کیا ہے کہ میں اس سے بولتا نہیں، وہ مجھے بلاتا، یعنی ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے،
کیا شریعت مطہرہ نے ناراض ہونے کا حکم دیا ہے؟ نبی مکرم علیہ السلام کا امتی جو رب کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ کے پورے عالم کفر سے اعلیٰ شان لے جاتا ہے، ہم اسے حقیر سمجھ رہے ہیں، کیوں؟ ہم اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، کیوں؟ اپنے آپ کو چینج کرنے کی، بدلنے کی ضرورت ہے، مجھ کو بھی اور آپ کو بھی اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ فرمایا ان اللہ یبغض الفاحش البذیہ، بے شک اللہ تعالیٰ دشمن رکھتا ہے، اللہ پسند نہیں فرماتا ہے ایسے لوگوں کو جو حدود شرعیہ سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی کو دوست رکھے گا جو اس کی شریعت مطہرہ کو، اس کی قرآنی تعلیمات کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں گے، ان کی حدود میں رہیں گے۔ اور یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف کے اندر 2488 نمبر پر موجود ہے۔ اس میں نبی مکرم علیہ السلام نے 2 مرتبہ اس بندہ مومن کو بشارت دی، حالانکہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے ایک مرتبہ کسی چیز کو فرما دینا بڑی شان رکھتا ہے، لیکن آپ نے یہاں 2 مرتبہ فرمایا۔ الفاظ سنیے، فرمایا الا اخبرکم بما یحرم علی النار، کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں کہ کون سا بندہ، کون سا شخص آگ سے محروم ہے، کون سا بندہ ہے جسے دوزخ کی آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ بات تو پوری ہو گئی ہے، لیکن قربان جاؤں ایسے بندے پر نبی مکرم علیہ السلام کتنے خوش ہوئے کہ دوبارہ فرمایا وَبِمَن يُحْرَمُ النَّارُ عَلَيْهِ، فرمایا وہ بندہ، پہلے فرمایا وہ بندہ بتاؤں جو آگ سے دور ہے، پھر فرمایا وہ بندہ بتاؤں آگ جس سے دور ہے، یعنی نہ وہ آگ کے قریب جائے گا نہ آگ اس کے قریب آئے گا۔ دوہری ضمانت عطا فرمائی، کس کو؟ فرمایا عَلَىٰ كُلِّ حَيِّنٍ لَيِّنٍ قَرِيبٍ سَهْلٍ، ایسا بندہ جو نرم ہو، جس کے مزاج میں نرمی پائی جائے، متواضع ہو، نرم طبع رکھنے والا ہو، نرم خو ہو، گویا کہ حسن اخلاق کا پیکر ہو۔ نبی مکرم علیہ السلام نے بشارت عطا فرما دی، فرمایا نہ تو آگ اس کے قریب آئے گی نہ وہ آگ کے قریب جائے گا، گویا کہ اس کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ کے جلووں کا جو مرکز ہے جنت، اس کو بنا دیا جائے گا۔ اور اس عنوان میں جو 9ویں نمبر پر حدیث مبارکہ ہے، نبی مکرم علیہ السلام نے مثال دے کر سمجھایا کہ اہل ایمان، مومنین جو ہیں، مسلمان جو ہیں، ان کے اندر فرما برداری، ان کے اندر عاجزی، ان کے اندر نرمی کا انداز کیسا ہوتا ہے۔ فرمایا المؤمنون حیّنون لینون کالجمل العنف، فرمایا جو اہل ایمان ہوتے ہیں نا، ان کا مزاج، ان کے اندر نرمی اس قدر ہوتی ہے، مثال دی اس اونٹ کی جس کی ناک میں نکیل ڈالی۔ فرمایا اہل ایمان کے اندر فرما برداری کا جذبہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جیسے کسی الگ اونٹ کوئی معمولی جانور نہیں ہے، اگر نکیل نہ ہو تو پھر انسان اس کا سامنا نہیں کر سکتا، مشکل کام ہے۔ فرمایا ایسا اونٹ جس کے ناک میں نکیل ڈالی گئی ہو۔ پھر تو آپ نے یہاں لاہور میں بھی دیکھا ہوگا نا، یہ بعض لوگ جو دودھ بیچنے کے لیے آتے ہیں کہ بعض اوقات اونٹ ہوتا ہے بہت بڑا اور 12-14 سال کے بچے اس کی مہار پکڑ کے اس کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں، گویا کہ وہ مہار کے ساتھ اس کے مزاج میں اتنا تغیر اور تبدیلی آ چکی ہے کہ وہ اس جس کے ہاتھ میں مہار ہے اس کا فرما بردار بن چکا ہے۔ تو فرمایا جو اہل ایمان ہیں اس اونٹ کی طرح ہیں کہ جس کے ناک میں نکیل ہو، مہار ڈالی گئی ہو، جب اس کی مہار کو پکڑ کر چلایا جائے تو ساتھ ساتھ چلتا جاتا ہے، اور جب اس کو بٹھانے کے لیے اگرچہ پتھروں کا انتخاب کیا جائے تو آرام سے پتھروں پر ہی بیٹھ جاتا ہے، یعنی اس کے مزاج کے اندر فرما برداری اس قدر زیادہ ہوتی ہے۔ اور آج کل چونکہ فاسٹ فوڈ، کیونکہ میرا حکمت سے بھی کچھ شغف ہے الحمدللہ، جیسی غذا ہوگی ویسے ہی اس کے بدن پر اثرات ہوں گی۔ فاسٹ فوڈ بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے غصہ، مزاج میں چڑچڑاپن ہماری عادت اور ہمارے مزاج کا حصہ بن چکا ہے۔ پرانے لوگ تھے، غذا بڑی نفیس تھی، ان لوگوں کے مزاج بڑے شاداں و فرحاں تھے، مسکراتے بہت زیادہ تھے۔ تو جو بندہ غصہ آئے اور اس پر قابو پا لے، اس مسلمان کو نبی مکرم علیہ السلام نے کیا میں نام عطا فرمایا ہے، قابل رشک بات، اللہ اکبر۔ فرمایا من کاظم غیظا، جس بندے نے غصے پہ قابو پا لیا، کب وہو یقدر علی ان ینفذہ، اس حال میں کہ طاقت رکھتا تھا، اگر چاہتا تو غصہ نکال سکتا تھا، نافذ کر سکتا تھا،
لیکن اس نے قابو پا لیا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا سلوک فرمائے گا؟ دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے یاد فرمائے گا۔ کام مشکل نہیں ہے، پیسہ ایک بھی نہیں لگا، اور کوئی راتیں 40 سال کی نمازیں بھی کوئی عشاء کے فجر نہیں پڑھنی پڑی آپ کو، اگرچہ ایسا ہو تو بڑی بات ہے۔ یعنی ایک لمحے کے لیے جب آپ اپنے آپ سے باہر ہوئے تھے، غصہ آیا تھا کسی کمزور پر، آپ طاقتور تھے، آپ نے قابو پا لیا، اس لیے کہ میرے نبی مکرم علیہ السلام نے جو انعام عطا کیا ہے میں اسے کہیں محروم نہ ہو جاؤں۔ آپ نے غصے پہ قابو کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میدان محشر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کریم اس کو بلائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث کا حوالہ ترمذی شریف ہے، حتیٰ یخیرہ، بڑی قابل غور، چھوٹے سے لفظ میں بہت بڑی بات، حتیٰ کہ اللہ اسے اختیار عطا فرمائے گا۔ ہمارے مخالفین کہتے ہیں لو جی کسی کو اختیار دیا ہی نہیں جاتا، وہ اختیار کے انکار میں اس قدر بضد ہوئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ اولیاء کے، صحابہ کی، اہل بیت کے تو درکنار، وہ انبیاء علیہم السلام کے اختیارات کے بھی منکر ہو گئے، حتیٰ کہ امام الانبیاء علیہ السلام کے اختیار کے بھی منکر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ یہاں تو وہ مسلمان جس نے چند ساتوں چند لمحوں کے لیے اپنے غصے پہ قابو پا لیا تھا، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں محشر کا میدان ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، جب اللہ کریم اس بندے کو یاد فرمائے گا، اپنی بارگاہ میں بلا کے کیا فرمائے گا؟ یخیرہ، آج میں تجھے اختیار عطا کرتا ہوں۔ اب رب قادر ہے، رب سے کون ہے پوچھنے والا کہ مولا تو اختیار کیوں دے رہا ہے، اور جس چیز کا چاہے اختیار عطا فرما دے۔ لیکن جہاں باقاعدہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ارشاد فرما دیا کہ اللہ کس چیز کا اختیار دے، پتہ چلا کہ ہمارے کریم نبی کے علم مبارک کی بھی بڑی شان ہے۔ کب قیامت آئے گی، توجہ کیجئے، کب قیامت آئے گی، کب اس شخص کو جس نے چند لمحوں کے لیے غصے کو پی لیا تھا، اس کو رب کی بارگاہ میں بلایا جائے گا، اور جو انعام اسے عطا فرمایا جائے گا وہ انعام بھی میرے نبی کے علم سے باہر نہیں ہے۔ خدا کرے آپ کو سمجھ آ جائے کب قیامت آئے گی۔ فرمایا حتیٰ یخیرہ، اس بندے کو اللہ اختیار عطا فرمائے گا، اور اختیار کیا فرمائے گا؟ ای الحوراء شاء، اے بندہ مومن، جنت کی حوروں میں سے جس حور پر تو ہاتھ رکھے اسے میں تیرے نام کر دیتا ہوں۔ اور آج جنت اور جنت کی حوریں الفاظ کے ساتھ ہمیں معمولی لگتی ہیں، یہ تو ان صحابہ سے پوچھئے کہ جنگ بدر کے اندر جو سب سے پہلے صحابی شہید ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ نبی مکرم علیہ السلام نے انہیں قرآن سکھایا تھا، ان کو بتایا تھا کہ جنت میں فقط ابدی نعمتیں نہیں ہیں، بلکہ جنت میں کبھی قرب مصطفیٰ ہے، جنت میں کبھی دیدار خدا ہے۔ وہ کیسا کمال کا مرکز ہے، وہ کیسی شان و شوکت والی جگہ ہے کہ زندگی میں اہل ایمان رب کو بن دیکھے اس کی عبادت کرتے رہے، وہاں پہ اللہ کریم انہیں بے حجاب بے سمت اپنا دیدار عطا فرما دے گا اور اہل ایمان کو راضی فرما دے گا۔ اس لیے سامع مکرم اپنی گفتگو کو اور اپنے کردار کو اس قدر ڈھالیے، وہ کسی نے پنجابی میں کہا تھا کہ دنیا اتے رکھ فقیرہ، ایسا بینڈ کھلون کول ہوئے تے حسن لوکی ٹر جاوے ترون۔ اللہ کریم مجھ کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔